الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کا پروگرام جو فضیلت رمضان سے متعلق ہے، ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ شعبان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ، اللہ رب العزت نے اس کو رمضان سے پہلے بنایا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ سفیدی نمودار ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے 15 شعبان سے اس رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ برابر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب رمضان کا دن بالکل قریب آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی کیفیات کو، اس رحمتوں کو، ان برکتوں کو جو ہے اور زیادہ کر دیتے ہیں، اور اس سے ایمان والوں کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جو ہے اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور جسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ یہ جو شعبان کے مہینے ہیں، 15 شعبان کی رات جو ہے بندے کے بجٹ جیسے تیار ہوتا ہے، اللہ رب العزت بھی اسی طرح اس کے معاملہ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، اس کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے رزق کا فیصلہ، اس کے مال کا فیصلہ، اس کی اولاد کا فیصلہ، بیوی بچوں کا معاملہ، سب کچھ، حتیٰ کہ زندگی اور موت، تمام چیزوں کے فیصلے جو ہے اس کا پورا جو ہے حساب کتاب بنا دیا جاتا ہے، اور یہ 15 شعبان سے یہ بجٹ بننا شروع ہوتا ہے اور پورا رمضان بنتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اللہ رب العزت اس سارے بجٹ کو، اس نظام کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور فرشتے آئندہ سال اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ وقت جو ہے دعائیں مانگنے کا ہے۔ جس طرح شب برات جو ہے اس میں دعائیں مانگی، روزہ رکھا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے یہ دعاؤں میں اضافہ ہوا، اور بلا آخر رمضان کا مہینہ ہمارے پاس پہنچ گیا، اور جو ہے اس میں پورا رمضان میں ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ دعائیں اور رحمتیں پانے کا مہینہ جو ہے ہمارے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب شعبان میں برکت عطا فرما اور بلا آخر رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ یعنی مقصود رمضان کی جو فائدے ہیں، فضیلت ہے، اس کو پانا ہے، اور اس کے لیے جو ہے دعاؤں کا جو ہے ایک عادت بنا لینا اور تیار ہو جانا کہ بڑا انعام ملنے والا ہے رمضان میں، اس کی تمنا دل میں پیدا ہو جانا، دل سے رمضان کو خوش آمدید کہنا، یہ سب کا سب عمل جو ہے شروع ہو جاتا ہے شعبان کے مہینے میں۔ اسی لیے صحابہ کرام جو ہے وہ ان کی عادت بن گئی کہ وہ رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان کی تمنا دل میں بسا لیتے تھے کہ رمضان آئے گا، خیر و برکتیں آئیں گی، گناہ معاف ہوں گے اور عبادت کریں گے۔ یہ سب کیفیات ان کے دل میں شروع ہو جاتی تھیں، جو بڑھتے بڑھتے بلا آخر رجب اور شعبان میں اپنے خوب ایکسائٹمنٹ ہو جاتی تھی۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے کہیں سفر اختیار کرتا ہے اور لینڈنگ کا وقت جب قریب آنے لگ جاتا ہے تو اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنے وطن جا رہے ہیں اور جو ہے اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے، تو لینڈنگ کا وقت جو ہے وہ بالکل رمضان سے چند دن پہلے کی کیفیات ہیں، اور اس کے بعد جب انسان
لینڈ کرتا ہے، اپنے وطن پہنچتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہاں کے دروازے یوں سمجھیں کھل گئے، اور جو ہے عزیز رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوئیں، دعوتیں ہوئیں، اور وہ ویکیشن ٹائم شروع ہو گیا، انجوائمنٹ کا ٹائم شروع ہو گیا، اور جو انسان جو کام بھی کرنے وہاں پہ جاتا ہے وہ اس کو پورا کرنے کا وہ وقت آ گیا۔ بالکل اسی طرح رمضان کا وقت جب آ گیا تو سبحان اللہ پھر جو ہے اس کی کیفیات شروع ہو گئی، اور انسان لگ گیا اب رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ جب رمضان گزر جاتا تھا تو صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگتے تھے، کیونکہ دیکھو اگر ہم عبادت بھی کریں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں اگر قبول نہ ہوا تو پھر تو جو ہے بات پوری نہ ہوئی۔ تو فائدہ جو ہے تب ہوگا جب اللہ نے رمضان کو قبول کر لیا، تو اس فکر کے ساتھ ہم نے رمضان کا آغاز کرنا ہے، اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ نے روزے ہم پر فرض کیا، اور جو ہے ہم دل و جان سے اس کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور جو ہے کاروبار کرنے والے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، بچے اسکول کالجوں کی وجہ سے جو ہے ان کے اسکیجول جو ہے بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ شک ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بندے کو جو ہے پریشان کرنے لگ جاتا ہے کہ میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں، مجھے تو شوگر کی بیماری ہے، مجھے تو ہارٹ کا پرابلم ہے، مجھے تو یہ ہے، مجھے وہ ہے۔ تو اس طرح کے شک شبہات انسان اگر دل سے نکال لے اور ویلکم کر لے، پہلے سے ڈاکٹروں سے مشورے کر لے، اپنے بارے میں جو ہے جو بھی جو ہے حفاظت کرنا، جو بھی سمجھنا ہے وہ پہلے سے کر لے، تیاری کر لے، اور ویلکم کر لے رمضان کو، اور جتنا زیادہ رمضان کے لیے کوشش کر سکتا ہے اس کے لیے تیار ہو جائے۔ جب بندہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم مینٹل پریپریشن ہی نہیں ہے، اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایون اگر کوئی سرجری کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مریض کو پریپیئر کرتا ہے، اس کو ساری چیز بتاتا ہے کہ آپ کی سرجری ایسے ہوگی، اس میں یہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے، یہ دقت بھی آ سکتی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو ایک سارا ایک اس کو جو ہے اس کے معلومات فراہم کرتا ہے، اتنی دیر کی یہ سرجری ہوگی، اور خدا نخواستہ اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مریض لکھ کر کنسنٹ دے دیتا ہے کہ جی میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ فائدہ بہت زیادہ ہے، نقصان ہونے کا چانس کم اور فائدہ ہونے کا جو ہے وہ چانس بہت زیادہ۔ چنانچہ جب وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بھئی مریض آتے ہیں، سرجری ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں، خوش خوش علاج ہو جاتا ہے، بعد میں جو ہے صحت والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رمضان تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں اتنی کوئی بڑی تکلیف آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، لیکن یہاں سمجھانا مقصد یہ ہے کہ اگر مینٹل پریپریشن ہو جائے گی تو پھر پیاس بھوک برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو ہے اسی طرح جو پابندی ہوتی ہے رمضان کی، مثلا اس میں جو ہے میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کو پابندی، اب اگر کسی کی شادی ہی جو ہے وہ رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہو تو اس کے لیے تو بڑی پابندی ہے کہ رمضان آ جائے گا۔ کوئی نیا مسلمان ہے اور اس نے کبھی بھی رمضان جو ہے نہیں ایکسپیرینس کیا ہوا، اس کے لیے بھی بڑی پابندی ہے، بھئی اب کیا ہوگا، بھوکے پیاسے رہیں گے، میاں بیوی کے تعلق بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے آسان فارمولہ یہ ہے کہ مینٹل پریپریشن کر لیں، اپنے آپ کو ریڈی کر لیں کہ بھئی میں اس کام کو کر سکتا ہوں، میں اپنے ذرا اسکیجول کو ٹھیک کر لوں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی بندہ اس کی تیاری کرتا ہے تو وہ پھر تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے اور بلا آخر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو جو ہے کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اگر کوئی انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہے رمضان کا مہینہ تو بھائی انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے قرآن مجید نازل ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ قرآن مجید کا نزول، یعنی اللہ کی طرف سے وحی آئی اور ضابطۂ حیات ملا، اور جنت میں اعلیٰ مقام پانے کا جو ہے تمام راز جو ہے انسانوں تک پہنچا دیے گئے۔ تو بڑا مہینہ ہے،
اور بڑے فائدے اٹھانے والا مہینہ ہے۔ اب رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضن سے بنا عربک زبان کے اندر، جس کا مطلب ہے تیزی اور شدت۔ رمضان کے اندر تیزی اور شدت ہے، اور عربک لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آج تو بہت گرمی ہے، جیسے تو گرمی کی شدت بیان کرنے کے لیے تو یہ رمضان کا لفظ استعمال ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے جو ہے لمبے لمبے سانس لے رہا ہے تو عرب لوگ کہتے تھے رمز الطائر، اس جو ہے پرندے کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ ایسے چاشت کا وقت کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے کہ اس وقت پڑھنی ہے جب گرمی میں شدت آ جاتی ہے نا۔ اور ظہر کی نماز کے بارے میں بھی صحابہ فرماتے ہیں کہ شکون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی رمضان، یعنی یہ شدت والی جو ہے نماز کا وقت ہے جس میں شدت ہوتی ہے، گھر سے آنا اور جو ہے نماز کا ادا کرنا، تو اس میں شدت ہے۔ اور جو ہے اب ہوتا کیا ہے، انسان گناہ کرتا ہے اور سارا سال غفلت کرتا ہے، اور رمضان جب قریب آ جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا رمضان میں مساجد بھر جاتی ہیں، جمعے میں بھی کئی نمازیں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ لوگ جو سال بھر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس مہینے میں ان کے مزاج میں ایک شدت آ جاتی ہے، عبادت کی شدت آ گئی، ان کو جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت آ گئی، اور ان کے اندر اللہ کی محبت کی شدت آ گئی، تو اس اعتبار سے جو ہے ان کو احساس پیدا ہو گیا، اس میں شدت آ گئی کہ ہم نے گناہ بخشوانے ہیں، اللہ کی رحمت لینی ہے، اور جو ہے مغفرت پانی ہے۔ تو یہ جو ہے مہینہ اللہ نے عطا فرمایا تاکہ جو شدت گناہوں کی وجہ سے آ گئی تھی، اب رمضان میں جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کا وقت آ گیا، اس شدت سے نکل کر جو ہے جنت کی کیفیت پانے کا جو ہے وہ موقع فراہم کر دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح اس رمضان مبارک کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے، عربی میں اس کو جو ہے صوم کہتے ہیں روزے کو، اور روزے کا جو مطلب ہے عربی میں وہ کہتے ہیں رک جانے کو۔ بی بی مریم نے بھی بولنا جب چھوڑ دیا تھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ نے اشارہ کر کے کہا انی نذرت للرحمن صوما، کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے روزہ مان لیا، خاموشی اختیار کر لی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں خود بولے اور ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ تو یہ اس طرح رک جانا بول چال سے صوم کہلاتا ہے۔ اسی طرح گھوڑا چلتے چلتے اگر رک جائے تو اس کو بھی صائم کہتے ہیں کہ یہ رک گیا ہے۔ اور اسی طرح عرب لوگ جب جو ہے گھوڑوں کی تربیت کرنے کے لیے ان کو بھوکا اور پیاسا جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے تو یہ گھوڑا بھی صائم ہو جاتا تھا، یعنی ان کو ایکسرسائز کرواتے تھے تاکہ ڈیفیکلٹ ٹائمنگ کے اندر وہ جو ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح قربان جائیں کہ شریعت کے اندر جو ہے روزہ رکھنا، صوم جو ہے اس میں بھی حکم دیا کہ بھوک پیاس یعنی کھانے اور پینے سے رک جاؤ، اور اسی طرح میاں بیوی کے تعلق سے بھی رک جاؤ۔ تو لہٰذا ہم اگر روزے کی تعریف کریں گے اور ہم کہیں گے مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، تو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ رکنے کا مہینہ ہے، اور ہم نے رکنا ہے اس مہینے میں گناہوں سے رکنا ہے، جیسے بھوک اور پیاس اور جماع سے رکنا ہے، اسی طرح جو ہے بد اخلاقی سے رکنا ہے، اور جو ہے بد پرہیزی سے رکنا ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے اب ضروری ہے کہ نیت کا ہونا، کیونکہ رمضان بغیر نیت کے فائدہ نہیں دے گا۔ کوئی بندہ ویسے بھوکا پیاسا رہنے لگ جاتا ہے اور جو ہے نیت نہیں کرتا تو بھائی پھر وہ روزہ دار نہیں ہے۔ پورے رمضان کی نیت بھی کی جاتی ہے، ہر روزے کی بھی نیت کی جاتی ہے،
اور جتنی نیت کریں گے بھائی ثواب والی بات ہے، نیت کا اپنا ثواب بھی ہے کہ میں روزے دار ہوں، اور اسی طرح جو عبادات اس میں کریں گے ان کی بھی نیت کرے گا، نہیں کر سکے گا تب بھی نیت کا ثواب ملے گا، ہے جی۔ رمضان میں میں قرآن پڑھوں گا، میں نفلیں پڑھوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، جتنا سوچ سکتا ہے سب کی نیت کر لے، لیلۃ القدر کو پاؤں گا بھئی نیت کر لے، اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے اس رمضان کی خیریں اور برکتیں اس کو عطا فرما دیں گے۔ فضیلت رمضان پہ بات چل رہی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ برکتوں بھرا مہینہ ہے، اللہ اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر رمضان آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں کمپٹیشن کو۔ ہر دور میں اور ہر جگہ پر مختلف کمپٹیشن ہوتا ہے، ہر بندے کے حالات، عمر کا دور، بچپن کا کمپٹیشن اور ہے، جوانی کا اور ہے، بڑھاپے کا اور ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تنافس کیا ہے، یعنی اس نے ایفرٹس کتنی کی ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کمپیریٹیولی آپ یوں کہیں کہ پورے انسان جو اس وقت فرض کیا ہم جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، اس میں ہماری عمر میں، ہماری کیفیات میں ہم نے کیا کیا اور باقیوں نے کیا کیا۔ جو بھی جیسے میراتھن ہوتا ہے اس میں ہر قسم کی عمر کے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہے جی، دیکھنا یہ ہے کہ بھئی اس ریس کو کون ون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس مہینے میں کیا نیت کی، اس نے کیا ارادے اور کیا کوشش اس نے کی، اس کے مطابق اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں اتنی فرماتے ہیں کہ اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو اگر رمضان کے برکتوں کے ساتھ جو ہے کمپیریزن کیا جائے تو جو ایک قطرے کو سمندر سے تعلق ہے وہ اس منتھ آف رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا ہے۔ یعنی سارا سال جو آپ محنتیں کریں گے اس کے مقابلے میں رمضان کی محنت سبحان اللہ سمندر ہے، اور باقی سارا جو ہے سال وہ ایک قطرے کی مانند ہے۔ تو بھئی ایسی برکتوں والا مہینہ آ گیا، اور جو ہے اس مہینے کو شہر عظیم کہا، عظمت والا مہینہ، اور عظمت والا مہینہ کہا کہ تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ عظمت کا لفظ اللہ رب العزت کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کتنے عظیم ہیں۔ اسی الفاظ سے اللہ رب العزت نے رمضان کے بارے میں بھی عظمت عطا فرمائی۔ ساری عظمتیں تو اللہ کے لیے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے جی، لیکن اللہ کسی کو اپنی اس عظمت میں سے حصہ دے دیتا ہے جی۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق جو ہے وہ عظیم ہے جی۔ تو اب عظیم کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی عظیم کا لفظ کہا اور فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان کا بھی عظیم ہے، اور جو اس مہینے میں فائدہ اٹھانے والا ہے وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بھی بڑی کامیابی پا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں عظمت کا ذکر ہے، اور ہم سمجھیں کہ یہ عظیم اپرچونٹی موقع اللہ نے فراہم کر دیا، اور ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اب اس میں جو عظمت والا یہ مہینہ ہے، تو بھئی اس مہینے میں اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے بندے کو بری کرتے ہیں۔ تو مومن کے لیے جو ہے دعائیں مانگنے کی یہ گھڑیاں ہیں، اور یہ موقع ہے، جتنا مانگنا ہے مانگ لے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار جو ہے اس کے لیے افطاری میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے سحری میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دن میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رات کو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی جو ہے حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز لگاؤ کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو بھائی ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں، اب بندے کا کام ہے کہ وہ جو ہے مانگنے والا بن جائے۔ اللہ کے بندو، دنیا دار لوگ بھی جو ہے فقیروں کے بھیس میں آ کر جو ہے جب مانگتے ہیں بندے لحاظ کرتے ہیں۔ ہم بھلے گناہ گار ہیں، لیکن جو ہے اس مہینہ رمضان میں ہم اب اللہ والوں کا بھیس بنا لیں، ایسے تعلق بنا لیں اللہ کے ساتھ اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اب یہ کیا قبولیت چاہتے ہیں ہم؟ بھئی اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ جو بندہ بخشا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، سبحان اللہ، بھئی وہ تو اپنی روزی کما کے چلا گیا، اس کے بعد یا جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے، اور جو بندہ کامیاب ہو کر جنت میں پہنچ گیا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی وہ جگہ ہے، تو یہ تو کما کے چلا گیا۔ اب رمضان جیسے یوں سمجھیں کہ موسموں کے اندر ایک موسم ہے بہار کا، اور اس دفعہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی رمضان آیا بہار کے موسم میں، سمجھنا آسان ہو گیا، جو ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگ جاتا ہے، پھول کھلنے لگ جاتے ہیں، خوشبو سے فضا معطر ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے جی، اور جو ہے اس میں مغفرت کے انتظامات اللہ رب العزت نے کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو انسان خود عبادت کرتا ہے، اور دوسری بات ہے روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا، اور بلوں کے اندر چیونٹیوں کو حکم دیا، ہوا کے اندر پرندوں کو حکم دیا کہ تم روزے داروں کے لیے دعا مانگو۔ انسان بھی دعا مانگتے ہیں، فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق روزے داروں کے لیے دعا مانگتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو اس عبادت گزار کا سونا بھی پسند آتا ہے، سانس لیتا ہے اللہ کو وہ بھی پسند آتا ہے، اللہ اس پہ بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس رمضان کے اندر ہر لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں، مغفرت ہو رہی ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ بنو کلب نامی رہتا تھا، جس میں بھیڑ بکریاں پالنے کا جو ہے رواج تھا، اور اکثر لوگوں کے پاس 500 یا 1000 یا اس سے بھی کہیں زیادہ بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، اور وہ جو ہے یوں سمجھے کہ پوری وادی جو ہے بھیڑ بکریوں سے بھر جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو کلب کی قبیلے کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، اور یہ جو ہے ہر روز جو ہے اللہ رب العزت جو ہے یہ انعام عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مغفرت والا مہینہ ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بارے میں کہا ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور اس کا اجر جو ہے جنت ہے۔ دیکھو انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، کئی دفعہ ہم نے زندگی میں دیکھا اپنے کاروبار کے لیے صبر ہے جی، کھانا کھانے کا وقت ہی نہیں ملا، جاب پر ہیں اور جی کام اتنا تھا آج ہمیں وقت ہی نہیں ملا، کھانا نہیں کھا سکے۔ پیاسا رہنا، عام طور پہ دیکھا بندہ بیزی ہوتا ہے، کوئی
مہمان آ جاتے ہیں، بات کر رہا ہوتا ہے، وہ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں ڈی ہائیڈریشن فیل کر رہا ہوں، بہت میں نے باتیں کی تو میں تھک گیا ہوں، اور جو ہے صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جو انسان اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے اپنی خواہشات پر صبر کرے گا، اپنی شہوات کے اوپر صبر کرے گا، اللہ رب العزت پھر جو ہے اس پر انعام عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جو ہے لغو کاموں اور فحش باتوں کا جو ہے مزہ لگا ہوتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں انسان صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو اور فحش کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر لڑائی جھگڑائی کرنے والا بد کلامی والا ہے، اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو روزے دار کا جو کام ہے کہ وہ جھگڑا نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ اس سے جھگڑا کرے تو وہ اس کو کہہ دے فل یقل انی صائم، کہ بھائی میں تو روزے میں ہوں، میں تو ٹھہر گیا ہوں، میں نہ آپ سے جھگڑا کر سکتا ہوں، نہ میں جو ہے آپ سے جو ہے کوئی ایسا کلام کر سکتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، جاننے والے تھے، ان کو جو ہے مزاجاً جلدی غصہ آ جاتا تھا، جھگڑا کرتے تھے۔ جب وہ حج پہ گئے تو ان کو یہ بات مسئلہ سمجھایا کہ یہاں لڑائی نہیں کر سکتے، لا جدال فی الحج، تو آپ نے یہاں لڑنا نہیں ہے۔ اب کوئی بھی ان کو جو ہے بادر کرتا تھا تو وہ اس کو جواب میں کہتے تھے بھائی میں حاجی ہوں، آپ مجھ سے نہیں لڑیں۔ اچھا، وہ سبحان اللہ کوئی بندہ پھر بھی لڑنا چاہتا ہے تو وہ اس کو جھگڑ کے کہتے تھے بھائی میں نے آپ سے کہا ہے میں تو جو ہے حاجی ہوں، مجھ سے نہیں لڑیں۔ اچھا، ہم کہتے تھے بھئی آپ ابھی بھی لڑ رہے ہیں تو یہ بھی نہیں لڑنا آپ نے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑا مشکل کام۔ حج کر کے واپس آ رہے تھے، ان کو پھر سمجھایا کہ بھئی اب آپ نے حج کر لیا ہے، ٹریننگ حاصل کر لی، آگے جا کے پھر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو اب وہ واپس آ کر بھی اگر کوئی جھگڑنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی میں نے حج کیا ہوا ہے، میرا حج خراب نہیں کرو، میں آپ سے نہیں جھگڑتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو شخص جھوٹ اور جو ہے اس سے بھی بچنا چاہتا ہے تو بھئی یہ مہینہ ہے بچنے کا۔ اچھا، اسی طرح اس مہینے کو شہر و مواسہ یعنی غم خواری کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا مہینہ کہ جس میں انسان دوسروں کی غم خواری بھی کرتا ہے۔ جو بندہ جو ہے بھوکا پیاسا رہنا سیکھ جاتا ہے اس مہینے میں، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اور لوگ بھی جو رہتے ہیں وہ کس طرح سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سخاوت کیا کرتے تھے اور خوب بانٹا کرتے تھے، اور جو ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم نیت کر لیں کاش کہ ہم جو ہے اس مہینے میں غریبوں کا خیال رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں، افطاری کروائیں، سحری کروائیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ بانٹنے کا یہ مہینہ ہے اور اس میں خوب بانٹیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں جو بندہ نفل عبادت کرتا ہے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرض پورے کرتا ہے اللہ 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اگر تہجد پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو بھی سحری کے ٹائم اٹھیں، کچھ نفلیں پڑھ لو، تہجد کی عادت ہو جائے گی۔ اگر قرآن مجید پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اس مہینے میں قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈال دیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادت کرنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ پانے کی رات ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس سے محروم نہ ہو، اور جو بندہ اگر تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ لیلۃ القدر کی رات کسی رات، کوئی رمضان کی رات ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس کو تلاش کرنے والے تاخیر راتوں میں تلاش کرتے ہیں، آخری عشرے میں تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی رات بھی ہو سکتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کی تلاش میں لگا رہے، اس لیے اس کی ایگزیکٹ تاریخ کو چھپا دیا۔ آسان فارمولہ ہم نے علماء کرام مشائخ سے یہ سیکھا کہ بھائی اگر آپ تہجد کا معمول بنا لیں، آپ جو ہے آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دن لیلۃ القدر کا آئے گا آپ کو مل جائے گا۔ اور ویسے بھی اگر آپ جو ہے
خاص طور پر آخری عشرے میں عبادت کریں گے تو سبحان اللہ، اور تاخیراتوں کی عبادت کریں گے، وہ بھی ایک بڑے فائدے والی جو ہے بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، بس ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس رمضان میں ہمیں پاک اور صاف کر دے، نیک بنا دے، اور جو ہے ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، لہٰذا اس مہینے میں تراویح میں بھی رمضان پڑھا جاتا ہے، اور ویسے دن اور رات میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جو ہے ہمارے اکابرین بڑے جو ہیں الحمدللہ ان کا معمول تھا کہ وہ کئی ختم کرتے تھے اس مہینے میں۔ مرد بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، عورتیں بھی جو ہے قرآن پڑھتی تھیں، سنتی تھیں۔ تو یہ خاص دل میں بٹھائیں کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے ساتھ بہت خاص ہے، اور جتنی تلاوت کر سکتے ہیں، جتنا قرآن یاد کر سکتے ہیں، اس مہینے میں فائدہ اٹھا لیں، اللہ آسان کر دے گا۔ اب ایک اور چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ شفاعت کا مہینہ ہے۔ اس کی ایک فضیلت ہے یہ کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی جو ہے اپنے روزے رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، اور جو ہے روزہ جو ہے یہ بھی بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اللہ سے درخواست کرے گا اس بندے کو اللہ بخش دیجئے۔ تو بھائی اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور قرآن مجید کی شفاعت پانی ہے، عذاب کو اپنے سے دور کرنا ہے، تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی جو برکتیں ہیں اور جو فضیلت ہے، اس میں ایک یہ بات بڑی بات ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے بندے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو بہت سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ اس مہینے میں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دی جائے، تو بھائی مساجد بھی امید کرتی ہیں کہ ان کے بھی جو اٹکے ہوئے کام ہیں وہ پورے ہو جائیں، اور جو ہے وہاں پر بھی جو ہے ڈونیشنز لوگ دیتے ہیں اور لوگ متوجہ کرتے ہیں، تو اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح غریب غربا لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں جو ہے رمضانی فقیر ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، اگر کوئی رمضان کے مہینے میں آ کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے بھئی رمضان کا فقیر ہے، اس کو ضرور کچھ دے کر بھیج دو۔ تو ہمیں بھی اپنے دل میں دماغ میں یہ بات جو ہے بٹھانی چاہیے کہ بھئی یہ فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے۔ جیسے کاروباری سیزن ہوتا ہے اور اس میں انسان باقی ساری چیزوں کو پوسٹ پون کر دیتا ہے اور سیزن کمانا چاہتا ہے، اس کو فکر لگی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ میں اس وقت کما لوں۔ جیسے عید کے موقع ہوتے ہیں یا ہالیڈے سیزن آ جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے آدمی اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے اور سیزن کمانے کی پوری فکر میں وہ لگ جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ پورے سال کا قلب ہے، اگر یہ قلب درست رہا تو سارا جسم درست رہا ہے جی۔ تو اگر ہم نے فرض کیا رمضان کا مہینہ خوب جو ہے اللہ کی عبادت میں لگا لیا، محنت کر لی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی سارا سال بھی جو ہے ہمارے لیے آسان کر دیں گے اور عبادت والا بنا دیں گے۔ آپ جو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے میں کر کے دیکھ لے۔ بہت لوگوں کو یہ بات بتائی جس نے بھی کیا، اور واقعی اس نے کہا کہ میں اس سے رمضان کی پریکٹس کی برکت سے پورا سال مجھے عادت پڑ گئی۔ مثلا کسی آدمی کی نگاہیں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ ادھر ادھر بھٹکتی ہیں، اس نے ارادہ کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور
جو ہے اسی طرح جھوٹ بولنے سے بچنے کی حفاظت کرنی ہے، اور اسی طرح میں نے لوگوں کی غیبت اور دل دکھانے سے میں نے بچنا ہے۔ تو اس طرح اس کی جتنی بھی انسان اپنی لسٹ بنا لے، میرے ساری پرسنالٹی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، لیکن بھائی یہ چیزیں میری واقعی لوگ بھی اس پہ شکایت کرتے ہیں، اور میں خود بھی محسوس کرتا ہوں، اور جو ہے اس کو نوٹ کر کے اس مہینے میں پریکٹس شروع کر دیں۔ جو پریکٹس کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے وہ باقی سارا سال بھی اسی طرح چلتا رہے گا۔ اسی طرح جو لوگ عبادت کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، مثلا تہجد پڑھنے میں ان کو دقت ہو رہی ہوتی ہے، اس مہینے میں اگر وہ تہجد کی پابندی ڈال لیں گے انشاءاللہ باقی سارا سال بھی وہ تہجد پڑھتے رہیں گے۔ کوئی بندہ جو ہے قرآن نہیں پڑھتا تو وہ قرآن پڑھنے کی پریکٹس کرے گا اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ سارا سال قرآن مجید پڑھنے کی اس کو پھر توفیق عطا فرما دیں گے۔ یاد رکھیں رمضان کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ، اتنا عجیب مہینہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے جو ہے جنت کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ خوشبوئیں وہاں پر جیسے وہ ہوتا ہے پرفیومز ہوتے ہیں، ہے جی، وہ چھڑکے جاتے ہیں، ہے جی، روم فریشنرز ہوتے ہیں، تو جنت کے اندر بھی ایسی دھونی دی جاتی ہے، ایسی خوشبوئیں پھیلا دی جاتی ہیں، اور جیسے خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو گھر کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح رمضان کے اندر اسپیشل ڈیکوریشن جو ہے اضافہ ہوتا ہے، جنتی کا اللہ تعالیٰ نے جو مقام بنایا ہوتا ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ پہلی رمضان کو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں تاکہ جو ہے جنت میں جانے والے آسانی کے ساتھ آ جائیں، اور جنت کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ رمضان میں اللہ رب العزت جو ہے روزے داروں کو ویلکم کر رہے ہیں، ہے جی، خوش آمدید کہہ رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ یدعو الی دار السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے جنت کی طرف اس کو بلا رہے ہیں، تو بھائی یہ تو مہینہ کیسے زبردست مہینہ ہے۔ اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ گولڈن چانس ہے، تو جس کسی نے بھی یہ لفظ بنائے ہیں گولڈن چانس کے، تو میرا خیال ہے رمضان کے لیے یہ بڑے ہی مناسب بات ہے کہ بھائی گولڈن چانس مل گیا۔ یہ بہار کا مہینہ، یہ جو ہے کاروبار جو ہے اس میں سیزن کا مہینہ، نیکیوں کا سیزن کا مہینہ، فائدہ اٹھانے کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، ہر طرح سے اس میں جو ہے انسان کو جو ہے محنت میں لگ جانا چاہیے۔ تو لہٰذا بھئی یہ مہینہ اللہ نے عطا کر دیا، ایک بار پھر ہمیں دے دیا۔ آپ سوچو کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں کتنے بندے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ویسے تو ہر لمحہ، ہر روز، ہر وقت جانے والے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آج کل تو آپ دیکھو کہ بھئی آپ ڈیلی کا اگر چیک کرنا چاہیں تو گوگل سرچ کر کے آپ دیکھیں گے، آپ کو ہر علاقے کا بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اتنی ڈیتھ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ کرونا وائرس تو ایک بیماری ہے، اس کے علاوہ بھی بیماریاں چل رہی ہیں، اس سے بھی آخر ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اتنے بندے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک چلے گئے، اللہ نے مجھے ایک اور چانس دے دیا، تو یہ گولڈن چانس نہیں ہے تو پھر کیا ہے جی؟ اللہ نے ایک دفعہ پھر موقع دے دیا، اور لعلکم تتقون کا موقع ہے کہ شاید ہم پاک اور صاف ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں سے روزہ دار لوگ گزریں گے۔ ہے جی، آپ اندازہ کرو جیسے بعض اوقات انسان کہیں پر امیگریشن سے گزرتا ہے، تو اگر امیگریشن والا اس کو آسانی سے بس جو ہے کہے کہ جی آپ چلے جائیں، ایسے گرین بیلٹ بھی بنی ہوتی ہیں، ہے نا، اور خود چیک ان کیا، آپ چیک آؤٹ کیا اپنے آپ کو اور نکل گئے۔ تو ایسے سمجھیں کہ روزے دار جو ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس دن بس اس اسپیشل راستے سے، ڈور سے جنت میں داخل ہو جائے گا، ہے جی۔ اور فرشتے جو ہیں وہ کہیں گے تم کھاؤ پیو، روزے رکھتے تھے،
اب کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے جی۔ تو یہ جو ہے رمضان سبحان اللہ آیا ہوا ہے ہمارے پاس، اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا روزہ رکھنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے منہ سے کچھ جو ہے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی یہ اسمیل بھی پسند ہے، مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو جو ہے یہ خوشبو پسند ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا للصائم فرحتان اذا افطر فرح وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ فرماتے ہیں روزے دار آدمی کے لیے دو خوشیاں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بھی اس کو خوشی ملتی ہے، انسان بھوکا ہوتا ہے سارا دن، صاف ظاہر ہے اس نے صبر کیا، تو افطاری کے وقت بچے بھی بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اور بوڑھے بھی اور جوان بھی، سب گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک وقت آئے گا جب اللہ سے ملاقات ہوگی روزے دار کی، اللہ تعالیٰ سے مل کر بھی اس کو بڑی خوشی نصیب ہوگی۔ تو بھئی روزہ جو ہے وہ بڑا ایک اجر پانے والی چیز ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، ہیں جی، روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی خود دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا بات اس میں بتا دی کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، واقعی روزہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی زبردستی کسی کو کہے روزہ رکھو، وہ ادھر ادھر جائے گا اور جا کے کچھ کھا پی لے گا، ہے جی، لوگوں میں آئے گا روزہ دار بن کے بیٹھ جائے گا۔ خواتین کے ایام ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتی کہ ہم روزے میں ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایسی باتیں چھپانے والی باتیں ہوتی ہیں، دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، وہ ویسے ہی ان کے سامنے بھوکھی پیاسی بیٹھی رہتی ہیں، نہیں کھاتی، دھیان کرتی ہیں، خاص طور پہ بچوں کو پتہ نہ چلے۔ تو بھئی اگر کوئی چھپانا چاہے تو چھپا سکتا ہے، لیکن روزے دار جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزے کی پابندیاں برداشت کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ اس کو اجر دیں گے۔ اب ایک ہے اجر فرشتوں کے تھرو دلوانا، اور ایک ہے اللہ نے خود دینا۔ آپ مجھ سے کہیں بھئی میں آپ کو کتنی پیسے دے دوں گا، آپ کہیں جی میری ضرورت ہے، میں آپ کو کہوں گا چلو بھی کچھ ڈالر میں آپ کی خدمت کر دیتا ہوں، چلو بھئی آپ کسی وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں جی میں ضرورت مند ہوں، آپ میری خدمت کر دیں، کچھ میرے فائدہ پہنچا دیں، بادشاہ اپنی شان کے مطابق اس کی خدمت کرے گا، وہ میرے والا معاملہ نہیں کرے گا کہ کچھ پیسے اس نے دے دیے۔ ایسا دینا بادشاہ کے لیے انسلٹ والی بات ہو جائے گی کہ وہ بادشاہ کے پاس آئے ہیں اور بادشاہ کہے جی چلو جی آپ کو میں نے $100 دے دیے، ہے جی اتنے پیسے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، ہے جی، جب وہ خود روزے دار کو اجر دے گا تو اب آپ بتاؤ کہ وہ اجر کتنا ہوگا، اس کی کوئی مثال بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ واقعی روزہ جو ہے بڑی عجیب جو ہے عبادت ہے۔ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کمپیریزن میں عبادت جو ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ یہ بے ریا عبادت ہے، یہ دوسروں کو دکھائی نہیں جا سکتی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جی، اب کوئی بندہ نماز جو ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے بڑے خشوع و خضوع والی پڑھ رہا ہے، لوگ سامنے آ گئے، اچھا جی بڑی قرآن مجید بھی بڑا خوبصورت پڑھا جائے گا، یہی بندہ اکیلے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو بھائی اس کی نماز جو ہے وہ جیسے ٹکرے مارنے والی بات ہوتی ہے ویسی ہو جاتی ہے۔ لیکن روزے میں اگر بندہ جو ہے وضو بھی کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، چاہے تو ایک گھونٹ پی لے، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ کچھ بھی نہیں پتہ چل سکتا، پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ بھئی اس نے روزہ توڑ دیا۔ تو اب روزہ جو ہے خالصتاً اللہ کے لیے اس لیے کہا جائے گا کہ اس کی کوئی مثال نہیں، یہ بے ریا عبادت ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو احسان جتا سکتا ہے جی، حج پہ گیا ہے تو حج کی گنتی کرا سکتا ہے جی، آپ اور باقی عبادات کو دیکھیں، لیکن روزے کے اندر جو ہے کچھ بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور روزہ جو ہے الصوم جنہ، یہ تو ڈھال ہے شیطان سے، نفس سے، جو ہے انسان کی عیاری سے، مکر و فریب سے، یہ اس کو بچانے والا یہ روزہ ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں اور مصائب سے بچنے کا مہینہ ہے، قیامت کے دن دوزخ اور عذاب سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اس کا اول رحمت ہے، اس کا وسط مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے
رہائی ہے، اتنا پیارا مہینہ جیسے جنت کی سیل لگی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے سیل لگائی ہوتی ہے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے جو ہے سیل لگا دی ہے۔ سیل کے دوران مہنگی چیزیں سستی مل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی اللہ چاہتے ہیں آؤ اور میری یہ جنت لے لو، اور ہم کہتے ہیں اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں، اور اللہ ہم آپ سے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہمیں جو ہے اس مہینے کی ساری خیر و برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اتنا پیارا مہینہ آپ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں سستی اور جو ہے کاہلی سے بچا لینا، اللہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانے والا بنا دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔